آج میں بات کرنے والا ہوں کہ بکریوں کو گندم کا بھوسا کھلانا چاہیے یا نہیں۔ تو اس کا مختصراً جواب یہ ہے کہ میرے نزدیک بکریوں کو گندم کا بھوسا نہیں کھلانا چاہیے۔ السلام علیکم، کیسر فاروق، رانی کوٹ فارم، ضلع منڈی بادی سے آپ لوگوں کے ساتھ ایک بار پھر کہیے جناب کیسے ہیں؟ جن دوستوں کو بہت زیادہ جلدی ہے وہ کوئی اور کام کر لیں، یا اگر یہی سوال کا جواب جاننا چاہتے ہیں تو وہ بائک نکالیں، گاڑی نکالیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں، ویٹ کریں، اس سے ڈسکس کریں اور اس کے بعد اپنا ٹائم بچائیں۔ بکریوں کو گندم کا بھوسا اگر نہ کھلائیں تو کون سا بھوسا کھلانا چاہیے، اور اگر گندم کا بھوسا بحالت مجبوری کھلانا پڑے تو ایک دن میں کتنے گرام بھوسا کھلانا چاہیے، اور بھوسا کھلانے کے کیا کیا ممکنہ نقصانات آپ کو فیس کرنا پڑ سکتے ہیں، اور یہ گفتگو تھوڑی سی لمبی ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ گندم کے بھوسے میں پروٹین انتہائی کم مقدار میں ہوتی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2.5% سے لے کر 3.5-4% تک پروٹین ہوتی ہے، جبکہ بکریوں کے معدے میں بیکٹیریا جو ہوتے ہیں جنہوں نے خوراک ہضم کرنا ہوتا ہے، ان بیکٹیریا کو اپنا صحیح کام کرنے کے لیے کم از کم 7% یا اس سے زائد پروٹین چاہیے ہوتا ہے۔ تو اس لیے وہ باقی جو پروٹین ہے وہ کیا کرتا ہے، ہمارے دیے گئے جو ونڈا ہے اس میں سے باقی پروٹین بھی اسی کام کو کرنے کے لیے وہ حاصل کرتا ہے، اور پھر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یار ہمارے ونڈے کا رزلٹ کیوں نہیں آ رہا۔ آج بات سمجھ میں آ گئی۔ تو یہ ایک سب سے بڑی وجہ ہے کہ جانور کو اچھا ونڈا دینے کے باوجود بھی خوراک اس کے جسم میں نہیں لگتا۔ دوسری چیز کہ یہ گندم کا بھوسا ہضم ہونے میں کافی زیادہ وقت لگتا ہے۔ کچھ ریسرچ رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ یہ 3 سے 6 دن کا وقت لیتا ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگا لیں، اس میں نہ صرف پروٹین کی مقدار کم ہوتی ہے بلکہ دیگر منرلز بھی انتہائی کم مقدار میں پائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پیداواری صلاحیت نہ صرف متاثر ہوتی ہے بلکہ بعض اوقات اس کا نقصان پری میچور ڈیلیوری کی صورت میں بھی ملتا ہے، اور دودھ بھی اس کی وجہ سے کم ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ اس کی ڈائجسٹیبلٹی نہ صرف کم ہے اور نہ صرف انتہائی سلو ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس میں فائبر کی مقدار بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے پیٹ میں موجود بیکٹیریا کو کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے زیادہ فائبر والی چیزوں کو ہضم کرنے میں، جبکہ اسی کے مد مقابل اگر آپ مونگی، چنے، گوارے یا مونگ پھلی کا بھوسا استعمال کرتے ہیں تو نہ صرف اس میں پروٹین کی مقدار 7% سے لے کر 12%، 14% تک ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان میں جو فائبر کی مقدار ہے وہ کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پیٹ کے بیکٹیریا کو ہضم کرنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ گندم کا بھوسا ہضم ہونے میں زیادہ ٹائم لیتا ہے تو اس وجہ سے جو ونڈا اٹھانے کی جو صلاحیت ہوتی ہے جانور کی وہ سلو ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، کیونکہ معدہ بھرا بھرا محسوس ہوتا ہے جانور کا، اور وہ زیادہ جو ونڈا ہے، جو چارہ ہے وہ اٹھا نہیں سکتا۔ جب زیادہ ونڈا نہیں اٹھائے گا، زیادہ فیڈ نہیں کھائے گا جانور، تو انرجی، پروٹین اور طاقت، دودھ، گوشت کیسے پیدا ہوگا؟ اور اس کی وجہ سے جانور جو ہے وہ دن بدن جو ہے وہ کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ اگر کمزور نہ بھی ہو تو وزن بڑھانے کی طرف نہیں جائے گا۔ جب 2018-19 میں نے پہلی بار قربانی کے لیے بکرے پالے تو میں نے پورا سال بہت ہی VIP ونڈے کے ساتھ میں نے بھوسے کا استعمال پورا سال کیا تھا، اور سال کے بعد مجھے آئیڈیا ہوا کہ یار یہ ہوا کیا میرے ساتھ، وزن نہیں بڑھایا جانوروں نے۔ پھر بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ کچھ ریسرچ رپورٹ سامنے آئیں، اور پھر جب اس فیلڈ میں پوری طرح میں داخل ہوا تو آئیڈیا ہوا کہ یار یہ جو گندم کا بھوسا ہے یہ بکرے اور بکریوں کے لیے نہیں ہے، یہ گندم کا بھوسا جو ہے وہ بڑے جانوروں کے لیے ہے۔ بالفرض اگر ہمیں بکریوں کے لیے گندم کا بھوسا استعمال کرنا بھی پڑے تو میرے نزدیک پورے دن میں 100 گرام سے زیادہ ایک جانور کو گندم کا بھوسا نہیں دینا چاہیے، وہ بھی باریک والا جو بھوسا ہوتا ہے۔ اور نمبر 2، اگر آپ بھوسے کا متبادل استعمال کرنا چاہتے ہیں تو دا بیسٹ ہے مونگ پھلی، گوارا، مونگی اور چنے کا بھوسا،
اسے استعمال کیا جائے۔ اگر چنے کا بھوسا، مونگی کا بھوسا سے بہتر اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو چنے کی گھنڈی یا مونگی کی گھنڈی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ کیسر فاروق کو دیجیے گا اجازت۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ دوستوں کو شیئر کیجیے، لائک کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔